ایران کی 48 اہم شخصیات ہلاک، ملٹری کمان ختم۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب، فضائی دفاعی نظام اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج، پولیس اور پاسداران ہتھیار ڈال دے تو استثناء مل سکتا ہے۔ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ، امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ سخت کارروائی کا اعلان، امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے، عوام موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک واپس لیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد حزب اللہ جنگ میں شامل، اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کر دیے۔ بیروت اور تہران میں زوردار دھماکے، لبنان کے متعدد علاقوں میں انخلا کی ہدایت۔ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ایران کے خلاف جنگ میں متحد، خطے میں شدید کشیدگی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے۔ ایرانی سیاسی اور عسکری قیادت ختم، عبوری قیادت سے مذاکرات کا عندیہ۔ جنگ کا تیسرا زور، خامنئی کی شہادت پر دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کا سخت بیان، غلامی کا خواب دفن ہو جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمن کو پوری طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ ایرانی فوج نے عزم کا اظہار کیا، پہلے سے طے شدہ اور مشق شدہ منصوبے پر عمل جاری ہے۔ ڈرون فضائی دفاع نیوی مکمل کوارڈینیشن سے متحرک ہے۔ ایران ہر محاذ پر منظم اور حکمت عملی کے تحت کارروائی کر رہا ہے۔ کویت میں امریکی طیارہ F-15 گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے کو ممکنہ طور پر مار گرایا گیا ہے۔ امریکی F-15 کا پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ پائلٹ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ دوران پرواز حادثے کا شکار ہو گیا اور زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ کویت میں صبح سے سائرن بج رہے ہیں۔ کویت نے ایرانی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پاکستانی سائبر فورس نے بھارت پر جوابی حملہ کر دیا۔ بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر کے اس پر پاکستانی فوج کے مواد چلا دیے۔ بھارتی چینل ABP نیوز پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن فتح خیبر جاری۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف چھٹی حملوں کی لہر کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیلی شہر بیت شمس پر بیلسٹک میزائل حملہ، 40 عمارتیں تباہ کر دی گئی، 9 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں جنرل کمانڈ، ہیڈ کوارٹرز، حاکرہ اور دفاعی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت میں دفاعی انڈسٹریل کمپلیکس پر بھی حملے۔ مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی تنصیبات پر حملے۔ امریکی بحری جہاز لنکن پر 4 بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے، 3 امریکی فوجی مارے گئے۔ عرب ممالک میں سائرن، دوحہ میں 11 دھماکے ہوئے۔ اردن اور کویت میں حفاظتی الرٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے اڈوں پر ایران کے میزائل حملے جاری، کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ملک میں عبوری قیادت کونسل قائم کر دی گئی۔ آیت اللہ علی رضا عرافی قیادت کونسل کے فقیہ مقرر۔ قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ علی رضا عرافی ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن مقرر۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، 3 رکنی کونسل میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل۔ مجلس خبرگان راہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ 50 روز میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا انتقام ایران کا جائز حق اور فرض ہے۔ انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملوں کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔
کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم دشمنوں کے ٹھکانوں اور صلاحیتوں کو تباہ کر کے انہیں مایوس کر دیں گے۔ ہم اپنے سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایران کی مسلح افواج دشمنوں کے فوجی اڈوں کو تباہ کرتی رہیں گی۔ مسلمان ہر محاذ پر متحد ہو کر دشمن کی سازشوں کا ناکام بناتے رہیں گے۔ خطے کے ممالک ہم پر نہیں، امریکہ اسرائیل پر غصہ ہیں۔ یہ جنگ امریکہ اسرائیل کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا یہ جنگ امریکہ اسرائیل کے اچھے نتائج نہیں دے گی، آئندہ کسی جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود سب کچھ معمول کے مطابق ہے، آئین میں طریقہ کار واضح ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ 1 یا 2 دن میں ملک کے لیے نیا رہنما منتخب کر لیا جائے گا۔ کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث امریکی قونصلیٹ جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ PIDC سے چوک سے IMT خان روڈ سلطان آباد جانے والی سڑک پر کنٹینر رکھ کر آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ PIDC چوک سے ضیاء الدین روڈ سے CMT ہاؤس جانے والی ٹریفک بھی بند کر دی گئی۔ FTC سے میٹروپول جانے والے روڈ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی خدشات کے باعث سڑکوں کو بند کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ بین الاقوامی قوانین اصولوں کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس ہے، اصول ہے کہ سربراہان مملکت اور حکومت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت ایرانی عوام کے دکھ میں شریک ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ روس ملتوی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کے وفد نے ماسکو جانا تھا۔ دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار یکجہتی۔ ایران پر حملوں کی مذمت، عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مظاہرین کا کہنا ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ کرم کے شہریوں کا انتباہ، کہا احتجاج حق ہے مگر انتشار ہرگز نہیں۔ چترال میں خامنئی کی شہادت پر افسوس، ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار۔ ملک میں امن برقرار رکھا جائے، دشمن کی سازشیں ناکام بنائیں، عوام کا پیغام۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس اقدام کے تحت ہر قسم کے اجتماعات، جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں خدشہ ظاہر کیا بعض عوامی اجتماعات دہشت گردی کا ہدف بن سکتے ہیں۔ شرپسند عناصر مخصوص مذہبی شخصیات کو نشانہ بنا کر فرقہ وارانہ کشیدگی بدامنی کو ہوا دے سکتے ہیں۔ انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں امن عامہ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی خود مظاہرین کے درمیان پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی مظاہرین کو پرامن رہنے کی اپیل، کہا ہم سب غمزدہ ہیں، صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑیں۔ متعلقہ انتظامیہ کو فول پروف انتظامات یقینی بنانے کے احکامات بھی دیے گئے۔ بولے پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی افغانستان میں مؤثر جوابی کارروائی، اب تک 415 افغان طالبان ہلاک اور 580 زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا افغان طالبان کی 182 چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، 31 چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 115 ٹینکس، آرمرڈ وہیکلز، آرٹلری گنز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے افغانستان کے 46 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔
آپریشن غضب للحق کے حق میں آزاد کشمیر کے شہریوں کی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کے خلاف پاک فوج کی کارروائیوں کا عوامی خیر مقدم، شہریوں نے موقف اپنایا۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بالکل درست رد عمل دیا، ہندوستان اسرائیل کے مداخلتی اقدامات کی مذمت، پاکستان کے حق دفاع پر زور، پاکستانی عوام فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب کارروائیوں کی تعریف، آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں افغان جارحیت کی مذمت اور فوج کے ساتھ یکجہتی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، انڈیکس ایک ساتھ 15 حدیں گنوا بیٹھا، 15,000 پوائنٹس کمی کے بعد کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ انڈیکس 1,68,000 سے 1,53,000 پوائنٹس پر آ گیا۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے باعث عالمی سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا۔ متحدہ عرب امارات نے سٹاک مارکیٹس کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کویت سٹاک مارکیٹ کو بھی اگلے نوٹس تک بند رکھنے کا اعلان۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بلوچستان میں کسان دوست پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز، کوئٹہ میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ حکام کے مطابق دوسرے مرحلے میں 847 کسانوں کو 3.2 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں 257 کسانوں کو 685 ملین روپے دیے گئے تھے۔ نئے مرحلے میں 35,609 ایکڑ رقبے پر کاشت کے لیے قرضوں کی فراہمی ممکن بنائی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کسان دوست اقدامات سے زراعت کو فروخت اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔